برہان اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آنے کے بعد تم مجھے اتنا پیارا سرپرائز دو گی تو خدا کی قسم میں تو سر کے بل کب کا آ چکا ہوتا، شاید ارسل سے بھی پہلے آ چکا ہوتا، اور شاید ارسل کی بجائے میری اور تمہاری شادی ہوتی۔ کون سا سرپرائز؟ وہ ہکلاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ وہی جو آتے ساتھ ہی مجھے ریسیو ہوا۔ وہ تصویر کی طرف اشارہ کرتے مسکرایا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اسے برہان سے بے تحاشا شرم محسوس ہوئی۔ میری جان، یوں مت شرماؤ، کام خراب ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا تھا۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنے جذبے دیکھ فاطمہ فوراً سے اپنی نگاہوں کو جھکا گئی تھی۔ اسے یوں نظر چراتے دیکھ برہان دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں برتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ فاطمہ بری طرح سرخ ہوتے پیچھے ہوئی تھی، مگر برہان اسے کمر سے جکڑے اسے اپنے بے حد پاس کر گیا تھا۔ میری جان، کام خراب تو اب تم کر ہی چکی ہو، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ کہتا نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ فاطمہ بری طرح شرمانے لگی تھی۔ یہ شخص اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فائنلی فلائٹ پاکستان خیریت سے پہنچ گئی تھی۔ مسافر اور یہاں رہنے والے تمام افراد جو کہیں سے سفر کر کر آ رہے تھے، افراتفری میں اپنا سامان لیے باہر آ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بیچ پرسکون سا چلتا مسکراتے ہوئے وہ بھی باہر آ رہا تھا۔ کئی سالوں بعد پاکستان کو دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ پاکستان سے واپس جانے والا نہیں۔ ابروڈ نے کئی سال اس کے رشتوں سے دور رکھا تھا۔ یہ لوگ پڑھنے ابروڈ کیوں جاتے ہیں؟ گھر والوں سے جدائی بلا وہ کیسے سہن کرتے ہیں؟ اسے بہت سے سوال تھے جو آج سے کئی سال پہلے وہ سوچا کرتا تھا، مگر آج اسے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا، کیونکہ وہ بھی کئی سال اپنے گھر والوں سے دور رہ کر بالآخر اب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر حشاش بشاش مسکراہٹ تھی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد تو بندہ تھک جاتا ہے، مگر پاکستان کو دیکھ کر اور اپنے خاندان سے ملنے کی خوشی میں وہ سب بھول چکا تھا۔ کوئی تھکن اب اس کے وجود پر سوار نہ تھی۔ اس کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو یاد کر اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ محظوظ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوش تھا کیونکہ اب وہ وجود اس کا ہونے والا تھا۔ اب کون بھلا اسے اس سے دور رکھنے والا تھا جسے اللہ نے اس کا بنایا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ہوا کے ٹھنڈے تھپیڑے اسے اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ وہ کوٹ کو مضبوطی سے تھامتا اپنی ہتھیلیوں کو کوٹ کی جیب میں چھپا گیا تھا۔ گال سرد ہوئے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی برہان تجھے اتنی رات کو سرپرائز دینے کی؟ ابھی سرپرائز ہونے کے بجائے وہ سب تیرا سر پھاڑنے کو آ جائیں گے۔ رات کا ٹائم دیکھ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یار، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم یہ سرپرائز انہیں صبح دیں، جا کر ہم بھی آرام کریں۔ وہ سوچتا تیار ہو چکا تھا کہ وہ ابھی چپ چاپ جا کر سو جائے گا اور پھر صبح اٹھ کر سب کو سرپرائز کرے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا ایک سرپرائز بھی اس کا منتظر تھا۔ وہ موبائل میں گاڑی بک کرنے لگا، مگر کوئی بھی گاڑی اس وقت اویلیبل نہیں تھی۔ ٹھنڈ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ وہ تھک ہار کر روڈ کی سائڈ پر بیٹھ گیا، تبھی اس کے موبائل کی بپ ہوئی تھی۔ گاڑی اپنے آنے کی نوید سنا رہی تھی۔ وہ فٹافٹ سے کھڑا ہوتے مفلر کو کندھے پر لپیٹ کر باندھ گیا تھا۔ ایک عرصہ وہ پاکستان سے باہر رہ کر آیا تھا۔ آج وہ پاکستان میں تھا۔ آج اسے سب سے ملنا تھا۔ دل کی کیفیت ہی الگ تھی۔ کچھ عرصے پہلے ارسل اب روڈ سے پاکستان جا چکا تھا۔ ویسے تو دونوں کو ہی ساتھ جانا تھا، مگر ایک کورس کے سلسلے میں برہان کو اب روڈ ہی رہنا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ارسل 6 ماہ پہلے پاکستان آ چکا تھا، اور اس کے آنے کے بعد بی جان اس کی شادی بھی کروا چکی تھی، اور وہ ارسل بہت اچھے دوست تھے۔ ارسل اس کی بہن کا شوہر بھی تھا، اور وہ خود بھی ارسل کی بہن کا شوہر تھا۔ دونوں کی دوستی مشہور تھی۔ رشتوں کے ہونے سے پہلے بھی وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ کبھی کبھار اسے اس کورس پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش وہ بھی ارسل کے ساتھ ہی پاکستان چلے جاتا تو آج اس کی بھی بارات ہوتی، مگر سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ فاطمہ کا چہرہ اپنی نگاہوں میں تازہ کرتے مسکرایا تھا۔
میری جان آ رہا ہوں میں، ہر لمحہ تمہاری جان جوخم میں ڈالوں گا۔ جیسے اتنے عرصے تم مجھے تڑپاتی رہی ہو، اب میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ کو یاد کرتے ہوئے تو اس کی آنکھیں جگنوں کی مان چمکنے لگی تھی۔ اپنی محبوب بیوی یاد آتی تھی، جسے بچپن میں ہی اس کے نام کر دیا گیا تھا، اور جب سے لے کر اب تک اس نے صرف اور صرف فاطمہ کے ہی تو خواب دیکھے تھے۔ اب روڈ میں رہتے ہوئے بھی کوئی لڑکی اسے بہکا نہیں سکی تھی، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف اس کی محرم، اس کی من پسند بیوی تھی، جس کے لیے سارے جذبے اس نے سنبھال کے رکھے تھے۔ اور وہ جذبے جب فاطمہ پر کھلنے والے تھے، تب فاطمہ کا کیا حال ہونے والا تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ لمحہ با لمحہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ وہ سوچتی جسے سوچتے ہوئے برہان ہر ٹائم مسکراتا تھا۔ ابھی وہ کھڑا سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی گاڑی کے بب پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ کار اس کے برابر میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنا سارا سامان ڈرائیور کو دیتے خود گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ گاڑی تیزی سے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کی سوچیں اڑتی اڑتی پھر فاطمہ پر جا کر نصب ہو گئی تھی۔ کل جب وہ اسے دیکھے گی تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ اتنے عرصے بعد جب وہ خود فاطمہ کو دیکھے گا تو اس کا بھی اپنا ریاکشن کیا ہوگا؟ آج ارسل کی اور رمیسا کی بارات تھی، جس میں وہ شرکت نہیں کر سکا تھا، مگر اب ولیمے میں وہ ضرور شرکت کرنے والا تھا۔ اس کی آمد سے گھر میں کوئی بھی متوقع نہیں تھا، مگر وہ اینڈ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ سرپرائز تو بھی خود بھی اس کا منتظر تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کا موڈ خوشگوار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ برہان کی کہانی بھی شروع کی جائے۔ وہ دروازے کا لوک کھولتی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ گہری سانس لیتی کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی۔ آج بے حد مشقت والا دن تھا۔ گھر میں شادی تھی اور شادی کے تو ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ دیکھ بھال اور سب کچھ وہی دیکھ رہی تھی، جس کے باعث وہ بے تحاشا تھک چکی تھی۔ وہ اپنے کندھوں کو دباتی اپنا روپ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ مہرون کلر کی فراک میں دلکش میک اپ کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نازک سی جیولری بڑھ بڑھ کر ہاتھوں میں کانچ کی جوڑیاں پہنے حسین مہندی لگائے وہ آسمان سے اتری ہوئی ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اپنا روپ آئینے میں دیکھتی رہی۔ کاش برہان یہاں ہوتے، وہ بھی مجھے اسے دیکھتے۔ اچانک ہی اس کے لبوں سے یہ الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ وہ لبوں کو دباتی اپنی حالت سے حیران ہوئی تھی۔ وہ کیوں برہان کو اتنا سوچنے لگی تھی؟ جانتی تھی کہ برہان اس کا شوہر تھا، سوچنا بجا تھا، مگر ایک عرصے اس نے برہان کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ جب سے اس کے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ اتنی کیسے بدل گئی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے کسی خیال کے آنے پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا اگر برہان نہیں ہے؟ ان کی چیزیں تو ہے نا؟ وہ کچھ سوچتی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ حویلی میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر گھسا گہری نیند سو رہا تھا۔ ایسے میں بس وہی تھی جو دیوانوں کی طرح اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے پر لگ رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ ہوا کی وجہ سے کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے وجود پر لپیٹتی تیزی سے کچن سے ماسٹر کے لیتی برہان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ برہان کا کمرہ لاک ہی رہتا تھا، مگر بی جان کے کہنے پر وہ روز برہان کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروا دیا کرتی تھی۔ وہ لاک کھولتی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہوا کے تیز تپیڑے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دی بیڈ کے جانب آئی تھی۔ بستر پر بیٹھتے اس نے نرمی سے بیڈ شیٹ کو چھو کر محسوس کیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کا محبوب شوہر رہتا تھا۔ یہ کمرہ اچانک ہی اسے اپنے کمرے سے زیادہ پیارا لگنے لگا تھا۔ خوبصورتی سے ڈلا وہ کمرہ اس کے مرد کی پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گرے پینٹ کے ساتھ بلیک اور گولڈن مکسچر کا فرنیچر اس کمرے کو جاذب نظر بنا رہا تھا۔ سائڈ ٹیبلوں پر اس کی چھوٹی چھوٹی تصویریں فریم ہوئی رکھی تھی۔ وہ ایک ایک تصویر کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ یہ اس کا برہان تھا، اس کا شوہر، جس سے بچپن سے تو نہیں مگر جب سے اسے اپنے برہان کے رشتے کے بارے میں علم ہوا تھا، تب سے وہ اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ شاید اللہ نے نکاح کے بولوں میں اتنی ہی طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی اسے اپنے نکاح کے بارے میں علم ہوا
تب سے وہ برہان کی جگہ اپنے دل میں پانے لگی تھی۔ وہ برہان کی تصویر دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ آسٹریلیا کی تصویر تھی، جب وہ کسی کام کے تحت ارسل کے ساتھ آسٹریلیا گیا تھا۔ جھرنے کے آگے کھڑا وہ اپنی وجاہت سے بھرپور مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھتے مسکرائی جا رہی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر ابھی وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کئی لمحے برہان کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دل کی پکار پر لبیک کہتے جھک کر برہان کی تصویر پر اپنے لب رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی ہی حرکت پر اس کا چہرہ گلاب کے مان کھل گیا تھا۔ وہ برہان کی تصویر کو اپنے سینے سے لگاتی آہستگی سے اسی کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، مگر وہ آنکھیں جھپک جھپک کر نیند کو خود سے دور ہٹاتی برہان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی کو پسند کر لینے کے بعد کوئی اتنا پیارا لگنے لگ جاتا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، اور دل صرف ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ ہاں، وہ شخص تو جان سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو، اور برہان تو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ کافی دیر وہ برہان کی تصویر دیکھتے دیکھتے وہیں پر گہری نیند سو چکی تھی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے گرتی اس کے سینے کے مقام پر پڑی ہوئی تھی۔ سانسوں کا زیرو بم اس کے ساتھ ساتھ تصویر کو بھی اوپر نیچے ہچکولے کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ مکمل 16 سنگار کیے اس دشمن جان کی جگہ پر بے فکری سے سو رہی تھی۔ بال کسی گٹا کی مانند اس کے تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بندے اور جیولری ابھی بھی اس کے اوپر ہی جھول رہے تھے۔ وہ گہری نیند سوتے برہان کی تصویر کو سختی سے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اب اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ سوتے سوتے ہی وہ دوسرے تکیے کو بھی اپنی باہوں میں بھیجتے کروٹ لے گئی تھی۔ تصویر اب بھی اس کے سینے پر پڑی تھی۔ دوسری طرف دروازہ کھولتے برہان اندر داخل ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دشمن جان کو دیکھنے کے لیے وہ ایک عرصے سے تڑپ رہا تھا، وہ اسے ابھی ہی دیکھ لے گا۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا دیکھ وہ چیزوں کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کچن کی جانب جاتے ہی اپنے روم کی چابی ڈھونڈنے لگا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کافی دیر چابی ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنا چابی لیے ہی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کی جانب پہنچ کر اس کے لاک پر چابی لگے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ آخر کون تھا جو اس کے روم کی چابی لگا کر ہی چھوڑ گیا تھا؟ دوسرے ہی لمحے وہ فضول سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے کمرے کو کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اندر کا منظر دیکھتے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ دوسری طرف برہان حیرت سے منہ کھولے اپنی جانی تمنا کو اپنے سامنے گہری نیند سوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی اسے دیکھ لے گا، وہ بھی اتنی خوبصورت انداز میں۔ وہ اسے دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جیولری تک اس نے نہیں اتاری تھی، شاید ہال سا آتے ہی سو گئی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے قدم بڑھاتے اس کے پاس گیا تھا۔ وہ اس کی فوٹو کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے وہ فریم لیتے مسکرایا تھا۔ یہ واقعی خدا کا ایک تحفہ ہی تھا کہ اللہ نے اسے آتے ہی اتنا خوبصورت منظر دکھا دیا تھا جس عورت سے وہ اتنے عرصے محبت کرتا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ عورت بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ وہ نرمی سے فوٹو فریم کو سائڈ پر رکھ کر کرسی کھینچ کر فاطمہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ فاطمہ گہری نیند سوتے تکیے کو اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ برہان کو اس تکیے سے بری طرح جیلسی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے قریب جاتے ہیں وہ تکیہ اس سے لیتے دور اچھال گیا تھا۔ اب وہ تکیے کو قہربار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ سے فاطمہ کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اسے سوتا ہوا دیکھنا برہان کے لیے خوبصورت نظارہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی وجہ سے اس کا دھیرے دھیرے ہچکولے لیتا وجود برہان کی آنکھیں سرخ کیے جا رہا تھا۔ وہ سختی سے اپنی مٹھی دبائے سرخ نگاہوں سے فاطمہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ حق حلال کی بیوی سامنے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا وجود اسے بہکانے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کی طلب میں بہکنا کوئی بری بات تو نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اللہ کی نظر میں ان دونوں کا رشتہ مکمل تھا۔ وہ اپنی طلب سے نظر چراتے پہلو پر پہلو بدلنے لگا۔ فاطمہ بے چین ہوتی دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ اب فاطمہ کی کمر برہان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔
اس کے ادھر ادھر ہلنے کی وجہ سے فراک کمر سے تھوڑی اوپر چڑھ گئی۔ اس کی گلابی کمر اب بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھی۔ برہان کی آنکھوں میں بہت سا خون جمع ہوا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے اپنے جذباتوں پر قابو پانے کی مشکل کوششیں کر رہا تھا، مگر اس کا فشار خون پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مطلب پر قابو پانا اب اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے دور تھی، کیسے نہ کیسے وہ اپنے جذباتوں پر قابو پا ہی لیا کرتا تھا، مگر اس بار اس کی محبوب بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے گہری نیند سو رہی تھی، اور اس روپ میں سو رہی تھی جو کسی بھی بندے کا ایمان ڈگمگا دے۔ تو پھر وہ تو اس کا شوہر تھا، اور پھر ایک انسان تھا، کیسے نہ بہکتا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے خود کو باز رکھتے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھیں تھک ہار کر اسی وجود پر آ کر چپک گئی تھی جو اس کی زندگی کا امین تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹہ اس کے پیٹ پر پڑا تھا، گلا بے حد کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی گہرائی دور سے بھی برہان کو نظر آ رہی تھی۔ برہان نظر چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اس کا دل بری طرح سے اس سے بے ایمانی کر رہا تھا۔ فاطمہ گہری سانس بٹے دوبارہ سے اس کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی، گلا کچھ اور کھل گیا تھا۔ برہان نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جذبے سر دنتے ہوئے انگڑائی لیتے جاگے تھے۔ اس کا انگ انگ بیدار ہو گیا تھا۔ برہان تیزی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ان جذبوں سے خود کو دور رکھ رہا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ اس طلب پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ سامنے لیٹا وجود اس کا محرم وجود تھا۔ وہ کوئی اور عورت نہیں تھی جس سے دور رہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ عورت تو وہ تھی جو اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی۔ ان تمام جذبوں کے لیے اللہ نے اسے وہ عورت ہی تو دے رکھی تھی۔ وہ پھر کیوں ان جذبوں پر قابو پانا چاہ رہا تھا؟ وہ گہری سانس لیتے تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ اس کا سر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ عورت اسے کچھ دیر میں ہی کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ فاطمہ دوبارہ سے کروٹ بدلتی سسکی تھی۔ اس کے سسکنے کی آواز پر برہان نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا۔ شاید اس کا ایئر رنگ اس کے کانوں کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے برہان خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہیں پایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاس پہنچتے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے، اس کے چہرے کو دوسری جانب کرتے، نرمی سے اس کا وہ ایئر رنگ اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کی تمام جیولری اتار کر سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ جیولری اتارنے کے بعد اس نے نہایت نرمی سے اس کے بالوں کو کھولنا شروع کیا تھا۔ ایسے وقت میں وہ بمشکل سے اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اس روپ میں اس کے سامنے سو رہی تھی جس روپ میں کوئی بھی اسے دیکھتا تو پاگل ہو جاتا۔ کسی کا لمس اپنے بالوں اور چہرے پر محسوس کرتے فاطمہ فٹ سے اٹھی تھی۔ اپنے سامنے برہان کو دیکھ کے کئی لمحے اس کا منہ کھولا کا کھولا رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ برہان کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ برہان نے تو 6 مہینے بعد پاکستان آنا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ برہان واری جانے والی نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فاطمہ کے بالوں میں سرسرا رہا تھا۔ فاطمہ سے بے چین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے کرتی برہان کے بازو پر نوچ گئی تھی۔ برہان سسکتے ہوئے دور ہوا تھا۔ فاطمہ بری طرح بے یقین ہوئی تھی۔ کیا یہ شخص، کیا برہان وہاں اصل میں تھا؟ برہان اسے اس حالت میں دیکھتے مسکرایا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کا حال یہی ہوگا، مگر اس کی جان اسے دیکھ کر یہ ری ایکشن دے گی اور اسے گھر آنے کے بعد اتنا پیارا سرپرائز دے گی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ برہان، اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سچ میں یہاں ہیں؟ آپ نے تو 6 مہینے بعد آنا تھا، تو پھر آپ آج یہاں کیسے؟ وہ ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر گئی۔ برہان کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بولتی بے حد پیارا تھی۔ اس کی آواز کسی سریلی سانس کے مانند برہان کے کانوں میں اتری تھی۔ میری جان، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے 6 مہینے پہلے آنا پڑا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اسے یوں سرخ ہوتے دیکھ برہان کے جذبے اور تیزی سے بڑھے تھے۔ وہ اسے واری جانے والی نگاہوں سے دیکھتے اس کے بے حد پاس آتے بیٹھا تھا۔ فاطمہ گھبراتے ہوئے دور ہوئی تھی، مگر برہان اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے دور ہونے سے روک گیا تھا۔
अब वो सख्ती से उसकी कमर पकड़े उसे अपने बराबर में बिठाए हुए था। फातिमा का चेहरा गुलाब के मान खिलने लगा। पहले ही वो इतनी प्यारी लग रही थी और अब बुरहान की कुर्बत की वजह से तो वो गुलाब की मान खिल रही थी। बुरहान उसे सुर्ख निगाहों से देख रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे आने के बाद तुम मुझे इतना प्यारा सरप्राइज दोगी, तो खुदा की कसम मैं तो सर के बल कब का आ चुका होता। शायद अरसल से भी पहले आ चुका होता, और शायद अरसल की बजाय मेरी और तुम्हारी शादी होती। कौन सा सरप्राइज? वो हकलाते हुए उससे बोली थी। वही जो आधे साथ ही मुझे रिसीव हुआ। वो तस्वीर की तरफ इशारा करते मुस्कुराया था। फातिमा का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। उसे बुरहान से बेतहाशा शर्म महसूस हुई। मेरी जान, यूं मत शर्माओ, काम खराब हो जाएगा। वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखते उसकी ठोड़ी पकड़ते उसका चेहरा ऊपर उठा गया था। फातिमा ने उसकी आंखों में आंखें डाली थी। उसकी आंखों में इतने जज्बे देख फातिमा फौरन से अपनी निगाहों को झुका गई थी। उसे यूं नजर चुराते देख बुरहान दिलकशी से मुस्कुराया था। मेरी जान, वो नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया था। फातिमा बुरी तरह से सुर्ख होते पीछे हुई थी, मगर बुरहान उसे कमर से जकड़े उसे अपने बेहद पास कर गया था। मेरी जान, काम खराब तो अब तुम कर ही चुकी हो, तो मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? वो कहता नरमी से उसके बालों पर अपने लब रखने लगा। बुरहान, प्लीज ये सब मत करें, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई। फातिमा घबराते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रख गई थी। मेरी जान, रुखसती दुनियावी रस्म है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है। इस रिश्ते में हम दोनों का कोई पर्दा नहीं है। वह नरमी से कहते उसकी पेशानी पर दोबारा से अपने लब रख गया था। फातिमा गहरी सांस भरते उसे देखने पर मजबूर हुई थी। वो सुर्ख निगाहों से उसका चेहरा देखते अपने हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसके चेहरे पर झुक गया था। फातिमा बुरी तरह से सुर्ख पड़ते उसके सीने पर अपना हाथ रख गई थी। अब बुरहान के लब फातिमा के हर नकूश पर फिसल रहे थे। वो इसकी आंखों पर अपना लम्स रखते उन्हें अपने लम्स से मोतबर कर रहा था। वो इसके दोनों गालों पर अपने लब रखते उसके गालों को गुलाब की मान खिला गया था। फातिमा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। वो चाहते हुए भी बुरहान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो इसके चेहरे पर लब रखते पीछे हुआ था। अब वो सुर्ख निगाहों से उसके सुर्ख या कुव्वती लबों को देख रहा था, जिस पर मेहरून लिपस्टिक लगी और कयामत डाल रही थी। वो अपनी उंगली उसके लबों पर फेरने लगा। फातिमा सुर्ख चेहरा लिया उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उसके लिए बेतहाशा जज्बे थे। दूसरे ही लम्हे वो इसे अपने करीब करता उसके लबों पर झुक गया था। अब वो उसके लबों को अपनी लबों में दबाए उसकी सांसें बुरी तरह पीने लगा। फातिमा का हाथ सरसराते हुए उसके सीने पर आया था। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर बुरहान की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। वो उसके बालों को सख्ती से जकड़े उसके लबों पर झुका उसकी सांसों को सख्ती से खुद में अंडेल रहा था। फातिमा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। वो उसके सीने पर अपने नाखून गड़ाती उसे खुद से दूर करने लगी, मगर बुरहान की गिरफ्त पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। फातिमा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसके हाथ में जान होते बुरहान के पहलू में गिर गए थे। बुरहान को जब एहसास हुआ कि वाकई अब अगर इसे ना छोड़ा तो वो अपनी बीवी से ही महरूम हो जाएगा, तो वो इसे छोड़ता दूर हुआ था। वो बुरी तरह खांसते गहरी सांसें लेते शिकवा के न निगाहों से बुरहान को देखने लगी थी। सो सॉरी मेरी जान, क्या करूं? तुम्हें देखते खुद पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं रही। वो बेचारगी से कहते उसे खुद के करीब करते दोबारा उसकी गर्दन पर झुक गया था। अब वो उसकी गर्दन पर झुकते नरमी से अपने लब उसकी गर्दन पर रख रहा था। फातिमा की आंखें भी बंद होने लगी थी। था तो वो भी उसका महरम ना, वो भी तो उसकी कुर्बत में बहक सकती थी। उसका हाथ बुरहान के बालों में आकर ठहर गया था। अब वो नरमी से बुरहान के बालों पर उंगलियां फेर रही थी। बुरहान उसके लम्स पर और जोश में आया था। अब वो और जुनूनियत से उसकी गर्दन पर अपना लब रख रहा था। फातिमा गहरी गहरी सांस लेते उससे दूर हुई थी। बुरहान तेजी से उसके पास आते ही उसे नरमी से अपने ऊपर गिरा गया था। फातिमा मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखती अपने लब उसकी पेशानी पर रख गई थी। बुरहान, आप अभी इतनी दूर से आए हैं, आप थके नहीं जो ये सब कर रहे हैं?
وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سوال کر گئی، میری جان، تم یہ دیکھتے اور تمہارے پاس آنے کی سوچ ہی میری تمام تھکن اتار چکی تھی۔ اب جتنی تھوڑی بہت بچی ہے وہ میں تم پر اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے اس کی کان کی لو پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ فاطمہ سسکتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ بے حد برے ہیں آپ برہان، میری جان، تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ کہتے نرمی سے اس کی بیوٹی بون پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ اس کی قربت پر انار کے مانند کھل رہا تھا۔ یہ شخص اسے تھوڑی ہی دیر میں کیا سے کیا بنا چکا تھا۔ وہ بے ترتیب ہولیا لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے برہان اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اس کے کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کی بلیک سٹریپ کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے اسے بھی نیچے کرتے وہاں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اب وہ جنونی ہوتے اس کی بیوٹی بون اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے لگا۔ فاطمہ کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر برہان کو دیکھتے اسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے۔ وہ بری طرح اس کی طلب میں بہک رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو دیوانوں کی طرح چومتے اس کی فراک کو اس کی دھڑکنوں سے بھی نیچے اتار گیا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کے کالے پردے کو دیکھتے اسے بھی نیچے اتارتے، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے بچوں کی طرح انہیں چومنے لگا۔ وہ جنونی ہوتا اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ سرخ پر سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی برہان کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص اس کا محبوب شوہر تھا۔ اسے خود سے دور ہٹانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دوسری طرف برہان اس کی دھڑکنوں کو کبھی چوم رہا تھا، کبھی کاٹ رہا تھا۔ فاطمہ یہ سب رخصتی کے بعد ہی چاہتی تھی، مگر برہان کو دیکھ کر اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ آج ہی کٹ جائے۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا برہان کے ہاتھ پر گرا تھا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب بے تحاشا آنسو گرتے برہان کے ہاتھوں میں گر رہے تھے۔ برہان اسے روتے دیکھ ہوش میں آتا پیچھے ہٹا تھا۔ میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ برا لگا ہے؟ اسے روتا دیکھ برہان بری طرح پریشان ہوا تھا۔ فاطمہ اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اچھا سوری، کچھ نہیں کرتا۔ وہ گہری سانس لیتے اپنے جذبوں پر قابو پاتے اس کی فراک پھر سے نارمل کرتے اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ فاطمہ حیرت سے برہان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ برہان اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوم گیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میری جان۔ وہ نرمی سے اپنے تکیے پر لیٹے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر لٹا گیا تھا۔ فاطمہ سرخ چہرہ لیے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ برہان، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ صبح کسی نے ایسے ہمیں دیکھ لیا تو؟ نہیں، ابھی تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ فجر ہوتے ہی چلی جانا۔ کچھ نہیں کر رہا میں، بس یوں ہی لیتی رہو۔ وہ کہتے ہی نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ فاطمہ اس کے سینے پر سر رکھتی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ برہان نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فاطمہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ کئی لمحے فاطمہ کو سوتے دیکھتا رہا۔ اب وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کی باہوں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ تقدیر انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے برہان کو دیکھتے سب بے یقین ہوئے تھے، مگر اس کے آنے کا یقین آتے ہی سب بے حد خوش ہو گئے تھے۔ بے جان نے اس سے کئی شکوے کیے کہ وہ پہلے بتا دیتا تھا کہ وہ جلدی آ رہا ہے تو ارسل اور اس کی شادی ساتھ ہی ہو جاتی، مگر اب برہان انہیں سمجھا چکا تھا۔ وہ بھی اب جلد از جلد اپنی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ارسل کی شادی کے بعد ارسل اور رمیسا بھی اسے دیکھتے ہوئے بے حد خوش ہوئے تھے، مگر ہر وقت اس کی نظر صرف اور صرف اپنی بیوی کی طرف ہی جا رہی تھی، جو صبح سے اسے بنا بتائے ہی اس کے کمرے سے باز آئی تھی، اور فاطمہ اس کی ہر نظر پرسرخ ہوئی جا رہی تھی۔ یہ شخص کچھ زیادہ ہی بے شرم ثابت ہو رہا تھا۔ آج ارسل اور رمیسا کا ولیمہ تھا۔ صبح سے ہی گھر میں بہت چہل قدمی تھی۔ برہان آتے ہی تمام انتظامات اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔
ارسل کام کرتا ہوا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارسل بھی مسکراتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریاں اسے دیتے اپنا سارا وقت رومیسا کے ساتھ گزار رہا تھا۔ رومیسا کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ارسل کے ساتھ کتنا خوش ہے۔ فاطمہ گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ برہان کے بارے میں سوچتے اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ رومیسا مسکراتے ہوئے پیچھے سے آتی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مار گئی تھی۔ فاطمہ جو اپنے اور برہان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، بری طرح چیختے ہوئے دور ہوئی تھی۔ کتی عورت، بتا کر نہیں آ سکتی کہ تم آ رہی ہو؟ فاطمہ چیخی تھی۔ ارے بنو رانی، ایسے کیسے بتا کر آتی؟ اگر بتا کر آتی تو تمہارے چہرے پر اتنے پیارے رنگ کیسے دیکھتی جو میرے بھائی کے آنے سے تمہارے چہرے پر پھیلے ہوئے ہیں؟ رمیسا مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مار گئی تھی۔ اس کی بات پر فاطمہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ بے شرم انسان کا رات والا بے شرم ایکٹ یاد آیا تھا۔ ارے ارے، کیسے گلاب کی مانند کھیل رہی ہو؟ کہیں میرے بھائی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ وہ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتی شرارت سے بولی تھی۔ تمہارے بھائی نے تو نہیں، البتہ میرے بھائی نے کل تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہوگا۔ ذرا بتاؤ، کیا کیا بھائی نے تمہارے ساتھ؟ فاطمہ بھی ہاتھ موڑتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارسل کے بارے میں ایسا سوال سنتے رومیسا کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ رات بھر وہ شخص بے شرمی سے اسے اپنی شدتوں میں نہلاتا رہا تھا۔ تو کیا ہوا فاطمہ جی؟ وہ میرے شوہر ہیں، وہ نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ لیکن ہماری تو رخصتی ہو گئی ہے۔ تمہارا چہرہ رخصتی سے پہلے ہی اتنا سرخ۔ سچ سچ بتاؤ، کہیں کچھ کرا تو نہیں برہان بھائی نے؟ رمیسا صاف اسے چڑھا رہی تھی۔ تمہارا بھائی کم نہیں ہے۔ فاطمہ کا چہرہ بھی تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ کیوں، کیا کیا بھائی نے؟ رمیسا اسے یوں دیکھتے ہی شرارت سے مسکرائی تھی۔ رخصتی سے پہلے ہی فاطمہ نے اسے ارسل کا نام لے کر بہت تنگ کیا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ تم میری چھوڑو، تم بتاؤ بھائی نے تمہیں کیا دیا منہ دکھائی میں؟ اس کے کہنے پر رمیسا سب کچھ بولتی اپنا ہاتھ آگے کیے اشتیاق سے سب کچھ اسے دکھانے لگی۔ فاطمہ بھی خوشی سے اسے اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اور رمیسا دونوں کے نصیب کے لیے اچھی دعائیں کی تھی۔ ویسے فاطمہ، بھائی نے 6 مہینے بعد آنا تھا، پتہ نہیں اچانک کیسے آ گئے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تمہاری طلب انہیں اتنی دور سے کھینچ لائی ہے۔ اس کے کہنے پر فاطمہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ توبہ کرو رمیسا، کتنی بے شرم ہو گئی ہو۔ رخصتی کے بعد ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میری جان، جب تمہاری رخصتی ہو جائے گی نا، تب تم بھی یوں ہی بے شرم ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی جھولے کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ دونوں جھولے میں بیٹھتی تیز تیز جھولا جھول رہی تھی۔ دونوں ہی خوبصورت انداز میں مسکراتی ان کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ان کی زندگی کے امین تھے۔ خدا ان چاروں کو یوں ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ ٹاول اپنے سر پر لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی اپنے آپ کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نہانے کے بعد رنگت کچھ اور گلابی ہو گئی تھی۔ نقوش پھیکے پھیکے اور بلے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتی مسکرانے لگی۔ جب سے برہان آیا تھا چہرے پر ہر وقت ایک رونق رہا کرتی تھی۔ ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ جس کے دم سے مسکراہٹ تھی وہ اب آ چکا تھا تو مسکراتی کیسے نہ۔ سب کہتے تھے کہ برہان 6 ماہ بعد آئے گا، مگر برہان نے 6 مہینے یا پہلے آ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بخش دی تھی۔ وہ پہلے بھی بے حد خوش رہتی تھی، مگر برہان کے آنے کے بعد سے تو اس کی دنیا ہی جیسے الگ ہو چکی تھی۔ ہر چیز سے اچھی لگنے لگی تھی۔ دوسری طرف برہان کا بھی یہی حال تھا۔ ٹف روٹین کے بعد اب وہ ابروڈ سے پاکستان آیا تھا۔ وہ پاکستان جس کے لیے وہ آیا تھا وہ آتے ساتھ ہی اسے بے حد سکون پہنچا چکی تھی۔ وہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ ابروڈ میں اتنی ٹف روٹین تھی کہ وہ وہاں پر فاطمہ سے بات بھی نہیں کر پاتا تھا، اور اس ملاقات سے پہلے اس کی اور فاطمہ کی بات ہوئی بھی نہیں تھی۔ جب ایک ساتھ رہتے تھے تب تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی، مگر ابروڈ جانے کے بعد تو بات چیت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس دن کی ملاقات کے بعد سے دونوں کی دوبارہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ دور دور سے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر پاس دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے تو دیکھتے ہی فاطمہ کے گالوں پر گلابیت بکھر جاتی تھی۔ دوسری طرف اسے یوں گلابی پڑتا دیکھ برہان اپنے جذبے سنبھالتا ہی رہ جاتا تھا۔ اب وہ مہارت سے
اپنے چہرے پر میک اپ کر رہی تھی۔ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی تھی، اب اور لیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ میک اپ کو وائنڈ اپ کر کے اس نے ڈریسنگ روم جا کر اپنے کپڑے چینج کیے تھے۔ باہر آ کر اس نے اپنے آپ کو ایک نظر آئینے میں دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں فخر سے پھیلی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک ساڑی میں اس کا متناسب سراپا غضب ڈال رہا تھا۔ بال کھلے ہوئے کاندھے پر پڑے تھے۔ نازک سی جویلری اس کو اور غضبناک بنا رہی تھی۔ نیوڈ شیڈ لپسٹک لگائے اس کا سنگار بالکل مکمل تھا۔ اب وہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر بلیک کلر کی کانچ کی چوڑیاں پہنے اس نے انہیں ہلا کر دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ برہان کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر پھر سے شرماتی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اسے اس میں دیکھے گا تو پھر کیا بولے گا؟ کل وہ اس کے روح کو تباہ کر چکا تھا، مگر تباہ ہونے کے بعد اسے اپنا آپ زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ وہ نیچے جھکتی سینڈل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ نیلم، نیلم، اس نے ایک کم عمر ملازمہ کو آواز لگائی تھی۔ گھر والے کہاں ہیں؟ سب گھر میں اتنی خاموشی پا کر وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی بیجی، وہ تو سب حال کے لیے نکل گئے۔ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ برہان صاحب کے ساتھ حال آئیں۔ برہان کہاں ہے؟ نیلم، اس نے برہان کا پوچھا تھا۔ وہ تو جی آدھے گھنٹے پہلے آ کر اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی ہتھیلیاں مروڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ یہیں بیٹھ کر برہان کا انتظار کر لیں، مگر آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی جب برہان نیچے نہ اترا تو وہ پریشان ہوتی اوپر کی جانب بڑھی۔ وہ تیز تیز تر قدم بڑھاتی بھاگتے ہوئے برہان کے کمرے کی طرف جاتی تیزی سے اس کا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کمرے سے اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ فاطمہ کی سانس تاک محصور ہو گئی تھی۔ وہ کاؤچ پر بیٹھتی برہان کا انتظار کرنے لگی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ برہان اندر شاور لے رہا تھا۔ اسے بیٹھے ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تبھی برہان بلیک کلر کی پینٹ پہنے شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی برہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے اس حال میں باہر آتا دیکھ فاطمہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ گال بری طرح گلابی ہوئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی برہان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ برہان اس کی یہ حالت دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ فاطمہ نے جھک کر اس کے پشت پر نظر ڈالی تھی۔ لمبی چوڑی پشت اس کی آنکھوں کو بری طرح بائی تھی۔ برہان کو یوں دیکھتے اس کے گال بری طرح گلابی ہوئے جا رہے تھے۔ دوسری طرف برہان اس کی حالت دیکھتے بھی شرٹ نہیں پہن رہا تھا۔ وہ مشکل اپنی مسکراہٹ چھپائے اپنے بالوں پر کنگھا کر رہا تھا۔ اس کے پھولے پھولے مسلز اور سکس پیکس دیکھ کر فاطمہ کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے اپنے آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ آدھا گھنٹہ اور نیچے بیٹھ کر ہی برہان کا انتظار کر لیتی، کیا ہی چلے جاتا، مگر ہائے رے دل، پریشانی میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ برہان تو اسے سیدھے ہاتھوں دبوچتا تھا، اور ابھی تو پھر کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ بے مقصد ہی اپنے سیٹ والوں کو دوبارہ سے سیٹ کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ اپنا بندہ سیٹ کرتی، کبھی وہ اپنا ہاتھ سیٹ کرتی، کبھی وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگ جاتی جو پہلے سے ہی سیٹ تھے۔ برہان کو ناخنوں سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے برہان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس کی بیوی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جذبے اس کے دل و دماغ میں سر دنتے اپنا آپ منوانے کے لیے پاگل ہو رہے تھے، مگر برہان جانتا تھا کہ ابھی ایک حد ان کے درمیان برقرار تھی۔ وہ اسے ابھی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتا اپنے چہرے پر کلینزنگ کرنے لگا۔ فاطمہ اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آدمی شرٹ کب پہنے گا؟ وہ اپنی ہتھیلیاں مروڑتی پہلو بدلنے لگی، مگر برہان سارے کام کر رہا تھا علاوہ شرٹ پہنے۔ وہ اپنے بالوں پر سپرے چھڑکتا اپنے بالوں کو کنگھے سے سیٹ کرنے لگا۔ فاطمہ اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ اس کی چوڑیوں کی کھن کھن برہان کا دل بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ یہ لڑکی سال میں اس کے کمرے میں اکیلے آ کر اس کو پھر مشکل میں ڈال چکی تھی۔ فاطمہ مکمل طور پر اپنی چوڑیوں سے کھیلنے میں مگن تھی۔ برہان آئینے میں اس کا عکس دیکھتے باڈی سپرے اٹھائے اپنے جسم پر چھڑکنے لگا۔
बॉडी स्प्रे की आवाज़ सुनकर उसने आईने में बुरहान का अक्स देखा था। इस स्प्रे की वजह से बुरहान का जिस्म नम होने लगा था। उसने सुर्ख होती निगाहों से अपनी निगाहें झुकाई थी। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह खांसने लगी थी। बुरहान परेशान होता ग्लास में पानी भरते उस तक आया था। अब वो नरमी से उसके पीछे हाथ रख के उसे पानी पिला रहा था। दोनों की आंखें सुर्ख हुई थी। बीच में मौजूद रिश्ता उन दोनों को मजबूर किए दे रहा था। ख्याल से, फातिमा क्या करती हो? बुरहान प्लीज शर्ट पहन ले। उसने मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। उसके लबों से अल्फाज सुनते बुरहान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। नहीं, आज मैं यूं ही जाऊंगा। आज मेरे सूट के साथ कोई शर्ट नहीं है। क्या मतलब बुरहान, आप वलीमे में ऐसे ही जाएंगे? फातिमा ने ना समझी से बुरहान का चेहरा देखा था। हाँ मेरी जान, ऐसे ही जाऊंगा। वह नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखता उसकी पेशानी चूम गया था। फातिमा का चेहरा गुलाबी हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो बुरहान का हाथ झटकती खड़ी हुई थी। बुरहान मुस्कुराया था। क्या हुआ मेरी जान, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं वलीमे में? इतने लोग होंगे वहां पर। तो क्या हो गया मेरी जान, ये बॉडी दिखाने के लिए ही तो बनाई है। वो बाहर से पोज लेता उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फातिमा ने तेजी से अपनी निगाहें झुकाई थी। उसकी बॉडी इतनी प्यारी थी, खुद भी वो इतना प्यारा था। अगर आज वो ऐसे वलीमे में जाता तो न जाने कितनी लड़कियां उसे ही देखती रहती। पागल रकाबत का एहसास पाते ये भी भूल गई थी कि बुरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साफ साफ मालूम हो रहा था कि वो इसे चिढ़ा रहा है, मगर फातिमा ये महसूस नहीं कर पा रही थी। फातिमा की आंखें तेजी से सुर्ख हुई थी। नहीं बुरहान साहब, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरी चीज़ पर किसी और की नज़र पड़ने दें। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि आप मेरी अमानत है। तो आप इस किस्म की हरकत कैसे कर सकते हैं? वो हाँफती हुई बुरहान से बोली थी। मेरी जान, अगर तुम कहती हो तो मैं शर्ट पहन लेता हूँ, मगर इतना प्यारा लगता मैं अगर शर्ट लेस जाता था। कितनी ही लड़कियां मुझे देखती, मगर अब क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको अपना आप दिखाने का इतना ही शौक है तो फिर दिखा दे, लेकिन फिर मुझसे भी कोई शिकवा मत करिएगा। मैं भी फिर गहरा ब्लाउज पहन कर जाऊंगी, जहाँ से कम अज कम कुछ ना सही तो थोड़ा बहुत तो दिखे। उसकी बात पर बुरहान का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो उसे सख्ती से बाजू से पकड़कर दीवार से पिन कर गया था। क्या बोला तुमने फातिमा? वो फुंकारते हुए बोला था। वही जो आपने सुना। फातिमा ने भी भीगी निगाहें बुरहान की आंखों में डाली थी। ये तकलीफ तो कुछ भी न थी जो बुरहान ने अपनी इस बात से उसे दी थी। वो फातिमा की अमानत था, तो ऐसी बातें क्यों कर सकता था? मेरी जान, में मजाक कर रहा था। भला ऐसे भी कुछ आता है? फातिमा की आंखों में आंसू देख के वो सच कह चुका था। सही ही कहता था वो। फातिमा की आंखों में कम अज कम आंसू नहीं देख सकता था। फातिमा ने नाराजी से रुख मोड़ा था। अच्छा, यहाँ आओ। उसने सख्ती से फातिमा को अपने पास बुलाया। फातिमा धीमे कदम उठाते उसके पास आई थी। ये शर्ट पकड़ो। वो सफ़ेद शर्ट उसके हाथों में पकड़ा गया था। फातिमा न समझ में बुरहान का चेहरा देख रही थी। ये शर्ट मुझे पहनाओ। उसकी बात पर फातिमा का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। बुरहान प्लीज खुद से पहन ले। वो मन बनाई थी। नहीं मेरी जान, ये पहनूंगा तो तुम्हारे हाथ से ही पहनूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। अब तुम खुद ही सोच लो, मेरा ऐसे जाना ज्यादा सही है या तुम ये मुझे पहना दोगी? वो कहता रुख मोड़ गया था। फातिमा ने गहरी सांस लेते उसका रुख अपने जाने मोड़ा था। अब वह बुरी तरह शर्माते बुरहान को वो शर्ट पहना रही थी। उसके गाल तब कर गुलाबी हो रहे थे। बुरहान की नज़रें उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। बुरहान मुस्कुराते हुए उसके गालों पर फैलने वाले इस खूबसूरत रंगों को देख रहा था। काफ़ी देर की डिंगा मस्ती करने के बाद बिल आकर फातिमा उसे शर्ट पहना चुकी थी। गुड, ये लो परफ्यूम लगाओ मुझे। मगर बुरहान, आपने तो इतना परफ्यूम लगा लिया है। उसकी यही खुशबू फातिमा के हवासों पर सवार हो रही थी। वो और लगाने की बात कर रहा था। मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं लगाई। ये लो तुम और लगाओ। फातिमा मजबूरन वो परफ्यूम पकड़ती उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगी थी। कमरा परफ्यूम की महक से खतरनाक हद तक महकने लगा था। बुरहान की प्यासी निगाहें फातिमा के लबों का तजावुज कर रही थी। दूसरे ही लम्हे वो फातिमा को दीवार से पिन करता उसके लबों पर झुकते उसके लबों को अपने लबों में दबाए उन पर अपनी शिद्दतें डालने लगा।
فاطمہ سرخ پڑتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر برہان سختی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنا خوبصورت روپ 1 منٹ میں تباہ ہوتا نظر آنے لگا۔ تھک ہار کر فاطمہ نے تمام مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ برہان کو جب پیچھے ہونا ہوگا وہ تب ہی ہوگا۔ کافی دیر اس کے لبوں سے لپٹے رہنے کے بعد برہان پیچھے ہٹا تھا۔ فاطمہ گہری گہری سانسیں لیتی اسے گور کر دیکھنے لگی۔ کیا کروں میری جان؟ تھوڑا ڈل فیل کر رہا تھا، مگر اب سب فینٹاسٹک ہے، چلتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوتا آخری بار اپنے بالوں پر کنگھی کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد روز یہ سویٹ ڈش کھانے سے پہلے کھایا کروں گا۔ شادی کے بعد پر فاطمہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی لپسٹک سیٹ کرتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ برہان بھی اس کے پیچھے پیچھے کوٹ پہنتا آیا تھا۔ وہ دونوں میڈ فار ایچ ادر لگ رہے تھے۔ فاطمہ برہان پر نظر نہیں ڈال رہی تھی، دوسری طرف برہان فاطمہ پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی بیوی اتنی حسین لگ رہی تھی، بنتا ہی نہیں تھا نظر ہٹانا۔ صحیح کہتے تھے کہ وہ واقعی اس عورت کا دیوانہ تھا۔ باہر رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی کسی اور عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، کیونکہ اس کا ہر جذبہ صرف اور صرف اسی عورت کا ہی تھا جس سے اس نے بچپن سے لے کر اب تک محبت کی تھی۔ چھوٹی سی تھی وہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ نکاح بھی اسی کی ضد پر ان کے بچپن میں کروایا گیا تھا۔ برہان کی ضد تھی کہ اس کا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارسل اور رمیسا کا بھی نکاح کر دیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آج سارے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ ارسل اور رمیسا تو رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو چکے تھے، لیکن فاطمہ اور برہان ابھی باقی تھے۔ ان کی محبت کا ایک ہونا بھی باقی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں حال کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ولیمے کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ ہر انسان جا جا کر دلہا اور دلہن کو ان کی نئی زندگی شروع ہونے پر مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ دونوں بھی قدم قدم چلتے اپنے بھائی بہنوں کو مبارکباد دینے پہنچے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہر ایک کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ چاروں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ بی جان مسکراتے ہوئے فاطمہ اور برہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت جلد اب ان دونوں کو بھی رشتہ ازدواج میں باندھنے والی تھی۔ ارسل اور رمیسا کی شادی کے ہنگامے ختم ہوتے ہی بی جان اور گھر والوں کی مرضی سے فاطمہ اور برہان کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ برہان اور فاطمہ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اللہ انہیں ملا رہا تھا۔ ان کے اس خوبصورت رشتے کو اب مکمل ہونا تھا۔ وہ دونوں ہی ہر طرح خوش تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر ہر وقت گلابیت پھیلی رہتی تھی۔ دوسری طرف برہان تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا پر پڑ رہے ہوں۔ سارے گھر والے بھی ان دونوں کی خوشی دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ برہان کی شادی کی تمام ذمہ داریاں ارسل اپنے کندھوں پر لے چکا تھا۔ رمیسا بھی اپنی جان سے پیاری دوست اور بھائی کے اس ملاپ پر بے حد خوش تھی۔ تمام گھر والے شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ آج برہان اور فاطمہ کی مائیوں تھی۔ یہ خالص لیڈیز فنکشن تھا جس پر لڑکوں کی آمد پر سختی لگائی گئی تھی، مگر برہان چاہتے ہوئے بھی رہ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھنا تھا جسے آج مہندی لگنی تھی، اس کے نام کی مہندی۔ وہ ہر طرح خوش تھا کہ کل اس روز وہ اس کے ہاتھ پر اپنے نام کی مہندی دیکھنے والا تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کے ہاتھوں پر صرف اور صرف اسی کے نام کی مہندی لگنا تھی۔ وہ کیسے نہ کیسے کر کے اس جگہ پر گھس آیا تھا۔ ارسل باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہاں گھسنے میں اس کی سب سے زیادہ مدد ارسل نے ہی تو کی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ کو ایک الگ تھلگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ چھپکے سے فاطمہ کے کمرے میں گھس گیا۔ فاطمہ اسے دیکھتی بری طرح چلائی تھی۔ برہان بھاگ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، پھنسواؤ گی؟ میں کہتی ہوں یہاں سے چلے جائیں۔ برہان، نہیں تو میں چلا کر سب کو بلا دوں گی۔ کتنی ظالم لڑکی ہو تمہارا شوہر ہوں میں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ ہاں کل جی بھر کے دیکھیے گا، مگر آج یہاں سے جائیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائی کہہ رہی تھی۔ سوچ لو، کل تمہیں ایک لمحہ نہیں چھوڑوں گا۔ آگے بھی برہان تھا۔ اس کی اس بات پر فاطمہ بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اسے یوں گلابی ہوتے دیکھ برہان جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، کل اگر بات بات پر یوں سرخ پڑے نا تو تمہارا کام اور خراب ہو جائے گا۔
وہ کہتے واری جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ کے لبوں سے ہنسی کسی فوارے کی مانند پھوٹ نکلی۔ خوشیاں ان دونوں کی راہیں پھیلائی منتظر تھی۔ ہال میں ہر طرف گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ زرق برق لباس میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی تھی۔ فاطمہ بری طرح شرماتے اپنے ہاتھوں پر برہان کا نام لکھ رہی تھی۔ آج اسے اور برہان کو ایک ہو جانا تھا۔ دونوں کی خوشی کی کوئی بھی انتہا نہیں تھی۔ گھر والوں کی خواہش پر دونوں کا نکاح دوبارہ سے کروایا گیا تھا۔ ہر طرف اب مبارک کا ہو کا شور گونج رہا تھا۔ نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ فاطمہ کو برہان کے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ برہان سرخ نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے جذبوں کو پھر سے ایک اور بار سرکش کر چکی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ برہان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی فاطمہ کو لے کر وہاں سے اٹھ جائے، مگر یہاں بیٹھنا بھی اس کی مجبوری تھی۔ فاطمہ اس کی نگاہوں سے پگھل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ سے برہان کا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری جان، آج تمہاری خیر نہیں، وہ اس کے کان میں کہتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ تیزی سے گلابی ہوا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی برہان کو گھورنے لگی تھی۔ برہان مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ وہ تیزی سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ یہ شخص سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ بری طرح لرزتی اپنے ہاتھوں پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ برہان جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی برہان کی نگاہوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے بری طرح گلابی کیے دے رہی تھی۔ میری جان، میں نے کہا تھا اگر آج بھی اتنا گلابی پڑی تو کام خراب ہو جائے گا، برہان شرارت سے بولا تھا۔ فاطمہ کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ آج اس شخص کی شدتیں اسے سہنی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ہی لرز رہی تھی۔ برہان کی جنونیت کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ برہان اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اسی لیے تو اس کے قربت سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ برہان اس کا لرزنا اور اس سے خوف کھانا سب محسوس کر رہا تھا۔ برہان مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ میری جان، بے تحاشا خوبصورت لگ رہی ہے، وہ کہتے ہی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا۔ فاطمہ بری طرح لرزی تھی۔ اس کی پیشانی پسینہ پسینہ ہوئی تھی۔ اب وہ نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے، اب اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھتے اس کا خوف زائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاطمہ کپ کپاتے ہوئے اس کا کالر تھام گئی تھی۔ اب وہ فاطمہ کے لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے نرمی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ وہ پہلے ہی اس سے خوف کھا رہی تھی اور وہ جنونی بنتے اس کے خوف کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح جنونی ہوتے سختی سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ فاطمہ نے جھٹ پٹاتے ہوئے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اور شدت سے اس کی کمر تھامے اس کی سانسیں پیے جا رہا تھا۔ تھک ہار کر فاطمہ بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ اس کے بعد دونوں ہی سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئے تھے۔ میری جان، تم میرے لیے آکسیجن بنتی جا رہی ہو۔ مجھے ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ جیسے میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو فاطمہ کہ تم کسی بھی حال میں کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، نہیں تو خدا کی قسم میں مر جاؤں گا۔ تم مجھے میری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہو۔ فاطمہ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ بھی مجھے میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں برہان، بھلا میں اپنی جان کو خود ہی کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اس کے اس طرح کہنے پر برہان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کا تمام ڈر و خوف ایک جھٹکے میں نکل گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پر دھڑکتا اپنا نام اسے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے برہان اس سے الگ ہوتے ہی اس کا دوپٹہ اور اس کی جیولری اتار کر سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ تمہارے پور پور پر اپنی شدت برسا کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ وہ اس کی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے چومتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ نے بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میری جان، وعدہ کرتا ہوں کہ کم سے کم درد دوں گا،
وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دی تھی اور نرمی سے اس کا ماتھا چومتے اس کے روح میں ایک جھٹکے سے داخل ہوا تھا۔ فاطمہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ برہان اس کی پیشانی چومتے اس کے سسکیوں کو اپنی حلق میں دباتے اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ برہان کی جنونی شدتوں اور فاطمہ کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ بے شک اللہ نے آج ان دونوں کو مکمل کر دیا تھا۔ ان کے ملن پر ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس کمرے میں وہ دونوں وجود ہر کسی سے بے نیاز ایک دوسرے کی باہوں میں پور پور بھی کر چکے تھے۔ انہیں ان کی محبت مل گئی تھی۔ انہیں اب اور کیا چاہیے تھا؟ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کی محبت اسے دے۔ آمین۔